الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام البدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قبیلہ اولی الامر پہ چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلکہ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری حیدری، برائے تعجیل امام زمانہ، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر سلام۔ موسم بہار ازاں میں، قوس قضائے ولا میں، حمد کے الفاظ کی ٹھنڈی رم جھم کے قطروں سے ہر بیدار دماغ غسل توحید کر رہا ہے۔ ہم علی مسجد کے اس مصلی پر بیٹھ کر عشق حسین کی خاک شفا سامنے رکھ کر اس نماز عشق کو ادا کر رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں کہ جو حسین جیسا شاہکار پیدا کرے اسے خدا کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، خمسہ مجالس کی آخری مجلس، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی امر کی۔ آپ نے غور فرمایا اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا بھی نام لے لیا، مگر اولی امر کا نام نہیں لیا، بتایا نہیں کہ وہ اولی امر ہے کون۔ مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پہلے دونوں ولیوں کا نام لے لیا، تیسرے ولی کا نام لے لیا۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے حبیب تیری رسالت کا میں گواہ کافی ہوں اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک گواہ کا نام لے لیا، دوسرے گواہ کا نام ہی نہیں لیا۔
ایک مقام میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بتایا ہی نہیں کہ وہ اہل بیت کون ہے. ایک مقام میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، بتایا نہیں کہ مسکینوں اسیروں یتیموں کو کھانے کھلانے والا کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بتایا ہی نہیں کہ وہ وسیلہ کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بتایا ہی نہیں کہ وہ سچا کون ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، بتایا ہی نہیں کہ اپنے جیسا کون ہے. جو فرمانے سامنے محترم یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پیغام پہنچا دے، اے رسول پیغام پہنچا دے، بتایا ہی نہیں وہ پیغام کون سا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی علی کے قصیدے پڑھے صفات بیان کی، نام نہیں لیا. وہ الگ بات کہ انما یرید اللہ کا پردہ اٹھایا تو چادر کے نیچے علی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضِیَّاتِ، خریدنے والا ہجرت کی رات نبی کے بستر میں سونے والا علی، حالت رکوع میں زکات دینے والا علی، چادر تطہیر کے نیچے آنے والا علی. وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ، پوری کتاب کا عالم علی، اولی الامر علی، مباہلہ میں نبی جیسا علی. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچا بھی علی. جو آیت اٹھائے پڑھتے، جو آیت اٹھائے پردے میں علی، جو آیت اٹھائے پردے میں علی، تو مجھے کہنے دو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بھائی نے ایک نعرہ لگایا مگر آپ نے وہ جواب نہیں دیا جو حق بنتا تھا. بھائی نے کہا علی حق نعرہ حیدری. مجھے دو نعرے بڑے پسند ہیں، ایک کل ایمان نعرہ حیدری، ایک علی حق نعرہ حیدری، کیونکہ یہ دونوں نعرے کسی ملنگ کی ایجاد نہیں. میرے نبی کا قول ہے الحق ما علی، فعلی جو مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. خدا کی قسم شان مرتضیٰ نے میرے نبی نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہر حدیث تنکے کی چوٹ میں پڑھنے کے قابل ہے، لیکن یہ وہ حدیث ہے کہ جب بھی میں منبر میں پڑھتا ہوں جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں. کمال نہیں کر دیا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ اتنا کافی تھا، آگے تو حق کر دی. اللہم آدھر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. اب دعا کرنے والے ہیں نبی، بارگاہ ہے اس کی. میں آپ دعا کرے امکان ہے قبول ہو یا نہ ہو، حضور دعا کرے تو کیا الگ ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی نے دعا کی تو اللہ نے قبول کی یا نہیں کی؟ دعا کیا؟ میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. آدم وہاں جہاں حق، نوح وہاں جہاں حق، ابراہیم وہاں جہاں حق، اسماعیل وہاں جہاں حق، موسیٰ وہاں جہاں حق، عیسیٰ وہاں جہاں حق، تم وہاں جہاں حق، میں وہاں جہاں حق، حق وہاں جہاں علی، حق وہاں جہاں علی. ساری دنیا حق کی مقتدی، حق علی کا مقتدی ہے، حق علی کا مقتدی ہے. کل ایمان نعرہ
کا فرمان ہے یا دنیا والوں کو اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, علی ایک طرف ہو جائے, دنیا چھوڑ دے علی نہ چھوڑ دے, کیونکہ علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے, حق وہی ہے جہاں علی. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, کہ منکم پہ توجہ کیجیے, جو تم میں اولی الامر ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو انسانوں سے مخاطب ہے خدا, کہ تم میں ہے, تم میں. یہ اولی الامر کوئی اللہ نہیں ہے, یہ رسول نہیں, بلکہ ہم میں سے ہی ہے. جیسے سورہ جمعہ میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا, منہم, ان میں سے بھیجا. بھیجا کس نے؟ اس نے. منہم ہے ان میں سے. اب اس کا مطلب نہیں کہ ان میں سے ہے تو بنانا بھی انہوں نے ہے, بھیجنے والا وہ ہے. اسی طرح اولی الامر بھی تم میں سے ہی ہے, لیکن بنانا تم نے نہیں, یہ بنانا اس نے ہے. منکم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے, منہم ان میں سے, منا ہم میں سے, منی مجھ میں سے. سلمان و مینا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. کیا معیار ہے معیار صحابی پیغمبر. ہماری جانیں قربان ایسے باوفا صحابہ تھا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہم میں سے ہے. لیکن یہ ہے شان صحابہ جو یہاں آ کے رک گئی, یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی اس میں سے ہوں. توجہ چاہتا ہوں سبھی لوگ, سلمان صحابی ہے نا, اس سے افضل اور صحابی کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی فرمایا کہ ہم میں سے ہے. لیکن ہم اس میں سے نہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی سے ہے, نبی ان میں سے ہے. یا علی انت منی وانا منکا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. الحسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو پتا چل گیا نا, جو نبی سے ہو وہ صحابی ہوتا ہے, اور جو نبی سے بھی ہو, نبی اس میں سے بھی ہو, وہ اہل بیت ہوتی ہے. صحابہ کا مقام اپنی جگہ, لیکن صحابی عرش پہ بھی ہو تو محمد کا نوکر ہے, حسین فرش پہ بھی ہو تو محمد کا بیٹا ہے. صحابی نبی میں سے ہو سکتا ہے, نبی صحابی میں سے نہیں ہو سکتا, لیکن اہل بیت نبی میں سے بھی ہے اور نبی اہل بیت میں سے بھی. اچھا, کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ فضیلت حضرت سلمان کو ہی کیوں ملی, اور کسی صحابی کے مقدر میں یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ ہم میں سے ہے؟ وجہ کیا؟ آپ کے میرے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا, مولا سے پوچھا گیا مولا یہ سلمان کو یہ خصوصیت کیسے ملی؟ حضرت نے فرمایا سلمان نے اپنی زندگی میں نہ کوئی اپنی پسند کو ترجیح دی, نہ اپنی ناپسند کو ترجیح دی. سلمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے. سلمان سے چھوڑ دیتے تھے جسے علی چھوڑ دیتے. جب بندے کی شخصیت اور بندے کا کردار اتنا بلند ہو جائے, پھر آل محمد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اپنی مرضی نہیں, مولا کی مرضی. اور حقیقی غلامی ہوتی یہ ہے, حقیقی شیعت ہوتی یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات نفسانی کو پس کچھ نہ دے اور اپنے مولا کے حکم کو ترجیح دے. جیسے مولا کہے ویسا کرنا ہے, جو مولا جس سے انکار کر دے اسے چھوڑ دے.
اپنی مرضی کو آزادی کہتے ہیں، آقا کی مرضی کو غلامی کہتے ہیں۔ بندہ جب دائرہ اسلام میں آ گیا، لوگ علماء کرام کے خلاف ایک آیت کا بڑا سہارا دیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ مولوی صاحبان کو نماز روزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بھائی بالکل قرآن کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن دین میں جبر نہیں تب تک جب تک آپ دائرہ اسلام میں نہیں آئے۔ کس نے کہا تھا کہ اسلام قبول کرے؟ کس نے کہا تھا علی اور ولی اللہ پڑھے؟ کس نے کہا تھا 12 کو مانے؟ لیکن جب مان لیا آپ کی مرضی ختم، 12 کی مرضی شروع۔ یہ لا اکراہ فی الدین، یہ دین سے باہر ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ آپ کلمہ ولایت کو مانیں، لیکن جب مان لیا تب اپنی مرضی ختم، مولا کی مرضی شروع۔ یہ ایک نعرہ بڑا بلند ہوا تھا، تقریباً 2-3 سال ہو گئے، میرا چیز میری مرضی، یاد ہے؟ ہمارے اسلام آباد میں تو باقاعدہ احتجاج ہوتے تھے اس نعرے سے، مارچ کے مہینے میں، میرا چیز میری مرضی۔ یہ ہمارا تصور نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ 8 مارچ غالباً ایک ڈیٹ تھی جب عورت مارچ آزادی کے نام پہ یہ کہا گیا، مارچ کے بیچ میں کورونا وائرس آ گیا، ایک نظر نہ آنے والا، انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والا ایک وائرس آیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ جو 1 ہفتہ پہلے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے تھے، انہی کو اللہ نے بتا دیا جسم بھی میرا، مرضی بھی میری۔ یہ تیرا جسم نہیں، کس نے کہا کہ تیرا جسم و تیری مرضی؟ میں ہوں جسم کا حاکم، میں ہوں تیری مرضی کا حاکم۔ اچھا مجھے یہ بتائیے ایک بات، غالباً مارچ کے بیچ میں وہ بڑا لاک ڈاؤن ہوا تھا، 15 مارچ، یہی ڈیٹ تھی، مجھے یاد ہے، مجالس ساری بند ہو گئی تھی، نہیں 15 کو، 15 مجھے یاد ہے، 15 مارچ میری ایک مجلس تھی وہ کینسل ہو گئی تھی۔ صلوات پڑھے محمد۔ ذرا خود کو کچھ ماہ پیچھے لے کر جائیے، سمجھیے 15 مارچ کی تاریخ ہے، ایک دم یہ وبا پھیل گئی، ہر بندہ گھر میں قید ہو گیا، جس نے زندگی میں مصلی نہیں کھولا تھا وہ بھی مصلی کیا ہو گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کیجئے، زیارت عاشورہ کی تلاوت کیجئے، زیارت وارثہ کی تلاوت کیجئے۔ جو پنجگانہ نمازیں پڑھتے تھے انہوں نے نمازیں شب کی شروع کر دی۔ بتائیے وہ دن اور آج کا دن کوئی تبدیلی کردار میں آئی ہے یا ویسے ہی ہے؟ اگر تو جیسے 15 مارچ سے پہلے تھے ابھی بھی ویسے ہیں، یقین کیجئے ہم غفلت میں، اور اگر ہم نے ان حالات کے بعد خود کو بدل لیا، خدا کا شکر ہے۔ آزانیں شروع ہو گئی تھی رات کے تقریباً 11-12 بجے، مجھے یاد ہے میں آرام کر رہا تھا، سویا تھا، تو ہمارے علاقے سے ایک مومن کی کال آئی کہ مولانا کی مسجد میں کسے بھیج دیا ہے اس طرح۔ میں نیند میں تھا، میں نے کہا بھائی کون کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ اس سے شاید غلطی لگ گئی، فجر کی نماز کا اس نے سمجھ لیا کہ ٹائم ہو گیا ہے، وہ جا کے اذان دے رہا ہے، اس سے روکے۔ میں نے جب مؤذن کو کال کی، کال کرتے کرتے مجھے اہل سنت بھائیوں کی مسجدوں سے بھی اذان آنا شروع ہو، عجیب کیفیت تھی اس کا، اور ہر بندہ لرز گیا تھا کہ یہ قیامت آ گئی، کیا ہو گیا؟ وہ جو وقت تھا انسان پہ، کتنے دن وہ کیفیت خود پہ تاری رہی؟ 2 دن 4 دن۔ حضرت بہلول کو جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، کبھی بندوں کو دیکھتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے تھے۔ بندوں نے کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، بہلول چھیڑنے کے لیے کہا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے مسکرا کے کہا اللہ اور بندوں کی سلو کروا دو۔ دیکھو دیوانہ پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بہلول نے کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ 1 دن 2 دن گزرا،
بندوں نے دیکھا کہ وہی بہلول رات کے ٹائم اندھیرا قبروں کے درمیان بیٹھا ہے، کبھی قبروں کو دیکھتا ہے کبھی آسمان کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو آج آؤ پھر چھیڑتے ہیں، بہلول کیا کر رہے ہو؟ پھر اس نے وہی جواب دیا، اللہ اور بندوں کی سلو کرواتے ہیں۔ اچھا اب کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے کہا یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے۔ توجہ ہے سامنے بولا ہے، اب یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا۔ سامنے محترم یہی حالت ہماری ہے، ابھی وقت ہے، وہ مان رہا ہے ہم راضی نہیں ہو رہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہمارے اس نگاہ سے مدد ہوگی، خدایا معاف کر دے، ایک مرتبہ بھیج دے، مہلت دے دے، پھر وہ نہیں مانے۔ سامعین محترم اگر ان حالات کے بعد بھی جوانوں خود کو نہیں بدلا تو غفلت میں ہوں گے، خدا کی قسم غفلت، اپنے اندر تبدیلی لے کر چینج لے کر میرا چیز میری مرضی، ایک تصور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پریشان تو نہیں ہوگے سامنے نوجوان توجہ فرمائیں۔ ایک یونیورسٹی میں کالج میں مغربی الغار ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، اور اس الغار کو غالب کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو غلام بنا دیا، عورت اسلام میں آزاد نہیں ہے۔ جسے تم قید سمجھتے ہو نا، یہ قید نہیں، یہ غلامی نہیں، یہ عورت کی عصمت کی حفاظت ہے۔ اگر اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہوتا، اسلام قطعاً اجازت نہ دیتا کہ عورت گھر سے باہر چل جائے، لیکن اسلام منع نہیں کرتا، جائے گھر سے باہر جائے، پڑھے پڑھائے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے عورت جہاں بھی جائے اپنا حجاب ایسا رکھے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ کسی عام مکتب کی نہیں، یہ کنیز زہرا جا رہی ہے۔ بالکل آزادی جسے ہم آزادی سمجھتے ہیں نا سامعین محترم، وہ آزادی نہیں ہے، وہ غلامی ہے۔ جہاں آپ سمجھ لیں کہ وہاں عورت آزاد ہے، وہاں عورت آزاد نہیں، وہاں عورت سکون میں نہیں ہے۔ یہاں عورت سکون میں ہے، یہاں عورت کی حفاظت کی جا رہی ہے، عورت کو محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے جو بلاغہ میں موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، خیال خصال نساء و شرار خصال رجال، عورتوں میں ہو تو اچھی ہیں، مردوں میں ہو تو بری ہیں۔ تین چیزیں، عورتوں میں ہو تو اچھی، مردوں میں ہو تو بری۔ وہ کون سی چیز؟ مولا نے فرمایا الزہد والجبن والبخل، غرور، تکبر۔ عورت میں ہو تو اچھا ہے، مرد میں ہو تو اچھا نہیں۔ بزدلی، عورت میں ہو تو اچھا ہے، مرد میں ہو تو اچھا نہیں۔ کنجوسی، عورت میں ہو تو اچھا ہے، مرد میں ہو تو اچھا نہیں۔ شاید ہمیں یہ فرمان سمجھ میں نہ آتا کہ مولا نے تشریح رکھی ہوگی۔ میرے مولا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَغْصُوبَةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، اگر عورت مغرور ہوگی نا تو کسی نامحرم کی جرأت نہیں ہوگی کہ اس پہ غالب آ سکے۔ اور یہی وجہ ہے میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تمہارا مکتب یہ کہتا ہے جب ایک خاتون نامحرم سے گفتگو کرے تو اپنے لہجے میں نرمی نہ رکھے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَغْصُوبَةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، اپنے نفس پہ غالب نہیں آنے دے۔ دوسری کون سی چیز؟ بخیل ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، اگر عورت کنجوس ہوگی تو اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے گی۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ جَبَانَةً فَارِقَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا، اور اگر عورت ڈرپوک ہوگی، بزدل ہوگی، ہر اس شے سے حیا رکھے گی جو اسے پیش آتی ہے۔ تین چیزیں، عورت میں ہو تو اچھی ہے، مرد میں ہو تو اچھی ہے۔
ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے علی اور ولی اللہ پڑھ لیا ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے یا حسین کر لیا. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے خود کو کربلا سے وابستہ کر دیا ہے. اب اگر ہم کربلائی بن چکے ہیں، اب اپنی مرضی ختم، اپنے آقا کی مرضی چلے. نہیں ایسے نہیں، ذرا سیدھا ماحول سے سارے مل کے اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے، درود پر محمد مرد اور عورت کے احکام اسلام نے بدل دیے. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نامحرم سے اپنا ہاتھ ملائے. اچھا کہ نامحرم کیا ہوتا ہے یہ ذرا میں آج بتاتا ہوں. یہ نامحرم کیا ہمسایوں کا بیٹا ہوتا ہے بس، یا نامحرم سے مراد کسی دوسرے شہر سے تعلق رکھنے والا لڑکا؟ چاچو کا بیٹا بھی نامحرم، ماموں کا بیٹا بھی نامحرم. میری بات کڑوی تو نہیں ہے؟ خالہ کا بیٹا بھی نامحرم. ہر وہ مرد خاتون کے لیے نامحرم ہے کہ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. ماموں کا بیٹا السلام علیکم، خالہ کا بیٹا السلام علیکم، ہاتھوں میں ہاتھ ملائے جا رہے. بھائی نامحرم سے ہاتھ ملانا حرام. نامحرم ہے، چاہے پسند ہے چاہے دور کا ہے. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی یہ تو میرے چیچا جی ہے، میرا بھی سے پردہ ہی نہیں. یہ سادی صاحبہ جو ہوتی ہیں آدھے گھر والی کہہ کے ڈال دیا جاتا ہے. چلو ایک وقت میں اگر دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اللہ نہ کرے کل کو اس کی بیوی مر جائے، پھر ہو سکتا ہے نکاح یا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. سالی نامحرم ہوتی ہے تو سالی کا اپنے بہنوئی سے پردہ واجب ہوتا ہے. شریعت نے منع کیا نامحرم ہاتھ رکھو. بلکہ جس جگہ ایک خاتون بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھے، مرد کے لیے اچھا نہیں کہ وہ فوراً اس جگہ پہ بیٹھے. آپ کو معلوم ہے جب رسول خدا بیعت دیا کرتے تھے غدیر کے میدان میں، جب مومنین نے نبی اور علی کے ہاتھ میں بیعت کی، خواتین نے بھی کی، مومنات نے بھی کی. مومنین مولا بھی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن جب خواتین آتی علی نے ایک برتن میں پانی ڈال دیا، فرمایا پانی میں ہاتھ ڈالتے جاؤ تمہاری بیعت ہوتی جائے. یہ پیغام ہے ہمارے، نامحرم سے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. احکام بدل دیے گئے. مرد جب بازار میں چلتا ہے کوئی ممنوع نہیں، وسط میں چلے، دائیں چلے، بائیں چلے، لیکن عورت کے لیے مکروہ ہے کہ بازار کے وسط میں چلے. اسے چاہیے کہ نہیں کرے. مرد جب حالت سجدہ میں جاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اعضائے سجدہ کو پھیلائے. عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے اعضائے سجدہ کو سمیٹے. سامعین محترم جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، مرد کے لیے حکم ہے دوڑے، عورت کے لیے حکم ہے آہستہ چلے. ممکن ہے کوئی جوان کہے مولانا یہ تو جناب حاجرہ کی سنت ہے، حاجرہ تو عورت تھی اور وہ تو دوڑی تھی. اور جب حاجرہ دوڑی تھی کوئی دیکھنے والا مرد نہیں تھا. آج ہزاروں لاکھوں نامحرم موجود ہوتے ہیں، لیکن آج شریعت نے حکم بدل دیا. مجھے ایک مسئلہ بتائیے، رات کا وقت ہو، بند کمرہ ہو، اکیلی خاتون بند کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو، دیکھنے والا کوئی مرد نہ ہو، محرم بھی نہیں نہ محرم بھی نہیں،
اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے تھوڑی سی چادر اتر جائے، بتاؤ کیا نماز ہو جائے گی؟ کوئی مرد دیکھنے والا نہیں، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ جو اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری مخلوق، یہ عورت، یہ خاتون میری بارگاہ میں جب تنہائی میں ہو تو بے پردہ ہو، اللہ جب یہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ عورت بازاروں کی زینت بن جائے؟ وہ تو تنہائی میں اپنے سامنے عورت کیسے برداشت نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، جب شادی ہوئی نا، دیکھیں میرا موضوع ہے اطاعت اولی الامر، یہ کتاب پہ بات کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی صرف اور صرف محمد وآل محمد کی اطاعت کے مطابق گزری چاہیے، اور یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو روزمرہ کے مسائل ہیں، اور جو زیادہ تر منبر سے بیان نہیں کیے جاتے، لیکن ضروری ہے۔ پھر کہنا گھر میں نحوست آ گئی، کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، تو بھائی برکت کب آئے؟ جب گھر سے حرام نکالو گے تو گھروں میں برکت آئے گی نا۔ ایسی چیزیں ہم کر جاتے ہیں بھولنے میں جو حرام ہے مگر ہمیں پرواہ نہیں۔ ایک دور تھا کہ لوگ گناہ کر کے چھپایا کرتے تھے، گناہ کر کے پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج کا جوان گناہ کر کے اس پہ فخر کرتا ہے، گناہ کر کے بندوں میں بیٹھ کے، اور اس بندے کو محفل میں زیادہ عزت دی جا رہی ہے جو بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتا ہے شد ذو مستخف به صاحبہ، شدید ترین بدترین گناہ وہ ہے کہ جس کا کرنے والا اسے ہلکا سمجھتا ہے۔ شدید ترین گناہ، اس گناہ سے بچیے۔ مولا امیر کی اور بیوی کی جب شادی ہوئی، عقد ہوا، بعد میں پاک پیغمبر نے جناب سیدہ سے پوچھا، مولا امیر سے پوچھا، یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تب مولا امیر نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اپنے شوہر کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ جس شادی کے بعد والدین عبادت خدا سے دور ہو جائیں وہ شادی بابرکت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے میں یہی ہے، شادی سے پہلے صاحب مسجد میں باقاعدگی سے آتے تھے، نماز با جماعت باقاعدگی سے، مجالس سے آگے آگے، ماتمی سنگتوں میں آگے آگے۔ آج کیوں نہیں آئے جی؟ پچھلے مہینے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، شادی کے بعد آپ مزید دین کے قریب ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے آپ کی زوجہ کے آنے سے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ہمارے کردار میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، ہم اور خدا کے قریب ہو جائیں۔ جانتے ہیں بیوی کو پردہ کتنا پیارا تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا مسائل میں کہ بابا کی وفات کے بعد سیدہ جتنے دن زندہ رہی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، ایک مرتبہ بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ وقت کیا تھا؟ اپنی کنیز فضا سے فرمائے، فضا مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے جسم کی قد کا اور اس کی کیفیت کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے قد کا کسی کو پتہ چلے۔ تب ملکہ زنجبار نے فرمایا تھا آقا زادی، ہمارے حبش کا رواج ہے کہ جب کوئی خاتون مر جاتی ہے تو اسے ایسے تابوت میں بند کیا جاتا ہے کہ جس تابوت سے عورت کے جسم کی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا۔ تب بی بی نے فرمایا تھا فضا میرے سامنے وہ شکل تو بنا، وہ تابوت کا چہرہ تو بنا۔ تب بی بی نے 2 کھجوروں کی وہ لکڑیاں لی، شاخیں لی، ایک چارپائی کے اوپر، ایک پاؤں کی سائڈ پہ اور ایک سرہانے کی جانب وہ لکڑیاں باندھی ایسے محراب کی شکل میں، اور پھر اوپر چادر بچھا دی۔ یہ جب منظر دیکھا تب بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تب فرمایا اب سیدہ راضی ہے کہ میرے جسم کی قد کا، جسم کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ سامعین محترم، یہ اس گھر کا کمال ہے۔ اگر ہم اس گھر سے وابستہ ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کو بھی ایسا بنانا پڑے گا جیسا آل محمد چاہتے ہیں۔ پردے کی حفاظت کیجیے، یہ پردہ بڑی مشکل سے بچایا ہے علی کی بیٹیوں نے۔
शाम के सफरों को निकली हुई है अली की बेटी। बाज़ ने लिखा कि 1 साल रही शाम में, बाज़ ने लिखा कि 2 साल रही। जितनी देर भी रही थी तो अली की बेटी। आज भी जो ज़ायर शाम जाते हैं, पिछले साल की बात है, एक फैमिली शाम गई, वापस आके मुझे उस मर्द ने बताया था कि किबला जब हम शाम के बाजार में पहुंचे, मेरे साथ मेरी जवान बेटियां भी थीं, माहौल ऐसा था मुझे शर्म आ रही थी। मुझे बताओ 1400 साल के बाद आज का गैरतमंद अपनी गैरतों को लेके वहां नहीं जा सकता। अब बताओ सज्जाद खून ना रोता तो क्या करता। शाम में बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है अली की बेटी ने, लेकिन अहले अज़ा एक वक्त ऐसा आया जब यजीद ने मेरे मौला को दरबार में बुलाया और यजीद ने कहा, मौला मैं आपको रिहा करना चाहता हूँ। रिहाई का नाम सुना, सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं अपनी बुफी ज़ैनब से पूछूंगा। रोते रोते मेरे मौला बुफी के करीब आए। बुफी जान, यजीद हमें रिहा करना चाहता है। रिहाई का जुमला सुना होगा, मुझे बताओ बीबी को भाई कितना याद आया होगा। रो के कहने लगी, सज्जाद यजीद से कह दे मैं रिहाई नहीं चाहती, हाँ मेरे 3 मुतालबे हैं, वो मुतालबे पूरे कर ले, मैं रिहा हो जाऊंगी। मेरा पहला मुतालबा ये है, हमारा लूटा हुआ सामान हमें वापस किया जाए, हमारे प्यारों के साथ हमें वापस किए जाए। मेरा दूसरा मुतालबा ये है, शाम में कोई ऐसा घर खाली करके दो जहां मैं जी भर के भाई का मातम कर सकूं। मेरा तीसरा मुतालबा ये है, कोई रहनुमा साथ में जो हमें मदीने तक छोड़े। अज़ादारों, जब ये तीनों मुतालबे यजीद के सामने आए, ये कमीना कहता है, मौला मैं घर भी खाली कर दूंगा, मैं बशीर को मदीने तक साथ भेजूंगा, लेकिन मुझे माफ करना, लूटा हुआ सामान कैसे वापस करूं? कोई अबा लूट के कहीं चला गया, कोई गरीब का अमामा लेके कहीं चला गया, कोई अपनी अभी मौला की अंगूठी लेके कहीं चला गया। ये जुमला सुनना था। यजीद ने जब इतना कहा ना, मौला की आंखों में आंसू आए। ये कमीना कहता है, हुसैन के बीमार बेटे मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कीमत का नाम सुना तरबे सैयद सज्जाद। फरमाया हया नहीं आता, बता क्या कीमत लगाएगा मेरी पुफी की चादर की जो शामिल गरीबों ने छीनी थी। अज़ादारों, घर खाली किया गया जिसमें अली की बेटी ने जी भर के भाई का मातम किया। पास रिवायात में मिलता है कुछ सामान वापस किए गए। पहले आए हैं शहीदों के कटे हुए सर। मंजर क्या था, अली की बेटियां जिंदाए शाह में बैठी है। पहला सर आया अली अकबर का, मातम की सदा बुलंद हुई। बीबियों ने रो के कहा, वाह अकबरा, वाह मोहम्मदा। फिर सर आया मजलूम करबला का। बीबियों ने गरीब का नाम लेके बहन किए। अज़ादारों, आखिर में तो छोटे छोटे सर आए। अब कोई बीबी आगे नहीं बढ़ी। एक कोने से आवाज आई, क्या इन बच्चों की मां मर गई है? अली की बेटी तड़पी और तड़प के कहा, अरे मैं जिंदा हूँ लेकिन बेटों के सर कैसे लूं? मेरे भाई पे सदका कर दिया। अज़ादारों, शहीदों के सर आते हैं, बीबियां मातम करती गई, मुझे माफ करना। एक सर ऐसा आया जो नोके नेज़ा से नहीं उतारा गया, घोड़े की गर्दन से उतारा गया। ये मुलमनीन के लाल का सर था। जैसे ही सर अब्बास आया, अब हर बीबी का हाथ अपने सर पे आया, कहती थी वाह हिजाबा। अज़ादारों, सर आते गए। आखिर में एक गठरी लाई गई। ये बीवियों की चादरों की गठरी थी। पहली गठरी निकाली, आवाज आई, बाबी नवाब आइए आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर निकाली, उम्मे मैदा आपकी चादर आ गई। तीसरी चादर निकाली, उम्मे फरवा चादर आ गई। अज़ादारों, आखिर में एक चादर निकाली जो बड़ी चादर नहीं थी, जो छोटी सी चादर थी। जब बीबी ज़ैनब ने चादर निकाली, हर बीवी ने
پاک نے بشیر سے فرمایا بشیر جا تو لوہے پڑھ لیتا ہے تو شعر کہہ لیتا ہے مدینے میں داخل ہو جا اور مدینے والوں کو بتا دے مدینے والوں مدینہ بسنے کے قابل نہیں رہا مدینے کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے اور سردار بشیر کہتا ہے میں مدینے میں داخل ہوا میری نظر روزہ رسول پہ پڑی میں نے اپنا امامہ اتار کے رو کے کہا یا اہل یثرب قد قتل الحسین بعرض کربلا مدینے والوں حسین کربلا میں مارا گیا آزادار بشیر کہتا ہے جب میں نے یہ اعلان کیا ہاشمی محلے سے ایک بی بی باہر آئی جس کی کمر چھپی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں عصا تھا رو کے کہنے لگی بتا کیا کربلا والے مارے گئے بشیر کہتے میں نے کہا بی بی تیرا عباس بھی مارا گیا عباس کا نام سنا تربی مادر عباس اور کہنے لگی بشیر میں نے تجھ سے عباس کا نہیں پوچھا اینا اینا حسین مجھے بتا میرا آقا حسین کہاں ہے اجرکم اللہ بشیر نے کہا بی بی قد ذبح الحسین بعرض کربلا اس وقت بی بی نے فرمایا عباس دودھ نہیں بخشوں گی میں نے تجھے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا طرف کے کہتے بی بی معاف کرنا تیرا غازی پہلے گرا تھا تیرا حسین بعد میں گرا تھا جلدی جلدی جنت البقیع میں آئی خود کو قبر زہرا پہ گرایا اور کہنے لگی بی بی کلہم بفداء الحسین میرے سارے بیٹے تیرے نام پہ قربان عزادارو علی کی بیٹی جب مدینے میں داخل ہوئی پہلے آئی ہے اپنے نانا کی قبر پہ رو رو کے کہتی تھی نانا اٹھ کے دیکھ زینب اجڑ کے آ گئی نانا اگر یا نامحرم نہ ہوتے میں کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے بتاتی تیری امت نے کیسا اجر رسالت دیا عزادارو اس کے بعد علی کی بیٹی اس قبر پہ آئی جہاں آج بھی کوئی ماتم نہیں کرتا اجڑی ماں کی اجڑی قبر پہ جب بیٹی آئی ہے نا رو رو کے کہتی تھی اماں اٹھ کے دیکھ تیری زینب اجڑ کے آ گئی عزادارو یہ دنیا کا رواج ہے جب بھی کوئی دور سے اپنے گھر میں آتا ہے گھر والوں کے لیے تحفے لاتا ہے اس کے بعد علی کی بیٹی نے ایک گٹھلی سے قمیض حسین کو نکالا اور وہ کہنے لگی اماں جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیدھی تھی اٹھ کے دیکھ تیرا لال کربلا میں مارا گیا اجرکم اللہ آخری فکر عزادارو دعا کرو کوئی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہو خوش ہو اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہونا جب آتی ہے نا باپ کے گھر میں اپنے باپ کو اپنے غم نہیں بتاتی اپنے بھائیوں کو اپنے غم نہیں بتاتی لیکن جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے نا اپنے سارے غم بیان کر دیتی ہے عزاداروں کو میں پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے نانا کی قبر پہ نہیں کیے بھائی کی قبر پہ نہیں کیے لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی رو کے کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا تھا اماں تو قبر تک روتی گئی اٹھ کے دیکھ میری ساری پشت زخمی اماں اور کے تعزیہ نے کھا دی سیعلم الذین ظلموا دعا ہے رب العالمین پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما میرا اللہ بانیان کے صف عظام چھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدایا بحق محمد و آل محمد بانیان کے مرحومین کے درجات بلند فرما خدایا اس محفل میں جتنے بھی مومنین موجود ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما ہمارا یہ خمسہ مجالس اپنی بارگاہ میں کثیر محمد شمار فرما خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی زندگیوں کو راہ کربلا کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما
ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما، ماں بہنوں کے پردے سلامت فرما۔ میرا اللہ جو مومن اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، جو مومن بے اولاد ہیں میرا اللہ اس ذکر کی عظمت کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بیمار ہیں، جو مومنات بیمار ہیں، جو ذمے دعائیں ہیں میرے حاضرین کے ذمے جو لوگ ہیں، میرا اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیب سے قرض عطا فرما، سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ بنا۔ خدایا زیارت کربلا نصیب فرما، دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، کرونا وائرس سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، رب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آج مجلس کے جو بانی ہیں ان کی مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت۔